ٹھیک ہے
انبیائی بڑائی حمدہ سلامہ خوبیاں اللہ تبارک و تعالی واسطے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام امام اعظم امام الانبیاء سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص و مختصر حمد و صلاۃ و بعد قرآن حکیم لا رائب کتاب جو ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی حق سچ بیان کرن تو بعد ساکو سارے کو عمل کرن دی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرماوے۔ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی معراج کا ذکر فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزات ہے اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے۔ معجزہ کی قوادن معجزہ وہ قوادن کے انسان دی عقل عاجز تھی میں عقل کنو کوئی یہ چیز ہے عقل کنو کتے معجزہ ہوا ہے عاجز تھی میں اور معجزات اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے اور اینا اختیار صرف اللہ تبارک و تعالی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا باقی انبیاء کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اے معجزات ظاہر فرما رہے انبیاء دے اختیار دے اندر نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اختیار دے اندر نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے معجزات عطا فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تو ایک معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسجد حرام کو گھنتے مسجد اقصی اور مسجد اقصی کو لاتے سدرۃ المنتہا تک ایک زمینی سفر ہے ایک آسمانی سفر ہے۔ سفر کے کچھ حصے ہیں اور جنہ ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا ذکر فرمایا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان اندر جنت اور دوزخ کا نظارہ کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی بھی ہے اور انہیں کئی انبیاء کرام علیہ السلام نال ملاقات کی ہے اور ہی موقع تے اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازاں عطا فرمائے۔ 5 نمازاں امت محمدیہ تے فرض کیتا گیا ایکو معراج آکھا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کو بیت اللہ شریف کو گھنتے اور مسجد اقصی تک جبریل امین آئے اور اے سفر جنہ ذکر اللہ تبارک و تعالی نے رات کے کچھ حصے دے اندر پوری رات نہیں رات کے کچھ حصے دے اندر اور اے سفر جڑا ہے اور اے جڑے معجزات ہیں اے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت دے کیا ہے سچائی نبوت کی تصدیق بھی ہے کہ آپ باقی سچے ہیں۔ اے معجزات این بات کی تصدیق کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر تصدیق کی دی ہے اور اے سفر بیداری کی حالت کے اندر خواب کے اندر نہیں بیداری کی حالت کے اندر مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے بیداری کی حالت کے اندر اور بمائے جسم اور روح دے نال جسمانی طور پر اور روح دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی اور جسمانی کو کی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کرائے اور سفر تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا شاک صدر سینہ مبارک کو پھاڑیا گئے چاک کیتا گئے سینہ مبارک کو اور اے
شک صدر ایک بچپن کے اندر بھی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بچپن کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ مبارک کو چاک کیتا گئے اور انہیں اندر حکمت بھر دیتی گئی ہے. ایمان اور حکمت انہیں اندر بھر دیتی گئی ہے. اور یہ شک صدر سینے کا چاک ہونا یہ معراج کے موقع سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک اور زمزم دے پانی نال ان دل کو نکالیا گئے. زمزم دے پانی نال دھوتا گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دل اور انہیں اندر ایمان اور حکمت بھر دیتی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید دے اندر فرقان حمید دے اندر جنہاں ذکر فرمائے کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ، وہ پاک و ذات جنہیں اپنے بندے کو جڑا اپنے بندے کو گھن گے. اتھا اللہ تبارک و تعالی نے عبد دا ذکر کیتا ہے. بے نور نہیں آکھیا اللہ تبارک و تعالی نے بے عبدی کہ اللہ تبارک و تعالی دا بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالی دا رسول ہے، عظیم شخصیت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے دا ذکر فرمایا. یہاں اتھا عبد دا ذکر فرمایا کہ لیلا من المسجد الحرامی، فرمایا کہ رات کچھ حصے دے اندر مسجد حرام کو گھن کے بیت اللہ شریف کو گھن کے مسجد اقصی تک بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ، فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ارد گرد برکتاں نازل فرمایا. کیونکہ انبیاء کا مسکن نہیں، انبیاء کا مسکن اور ٹھکانہ نہیں. لنوریہ من آیاتنا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تاکہ ایسا نشانیاں دکھاؤں. وہو السمیع البصیر، اللہ تبارک و تعالی انہ هو السمیع البصیر، اللہ تبارک و تعالی سنن والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ستے آسمانہ دی سیر کرائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. سفر آپ دا مسجد حرام تو شروع تھے، جبریل امین ہیں براق تے سوار تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل امین، اور انہی رفتار اتنا ہی جتنا انہی نگاہ پونی ہے اتنا انہی رفتار ہے، تیز رفتار. آپ بیت المقدس مسجد اقصی پہنچیں اور اپنی سواری جڑی ہے اتنا بدلے نے جتنا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بدلے رہ گئے. مسجد اقصی اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائیے. نماز کا وقت جبریل امین نے آپ کو ابو دے کتے نے مصلی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دی جماعت کو. آپ امام الانبیاء بن گئے، امام الانبیاء بن گئے. اے سفر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا معراج دا. ایویں مسجد اقصی کو کھیلتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ستے آسمان دی سیر اور سدرۃ المنتہا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ دا ذکر قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ آپ بندے اور اللہ تبارک و تعالی دے رسول ہیں. بے مقام تے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر قرآن مجید دے اندر تساں شک کرنے وے جیڑا اسا اپنے بندے دے نازل فرمایا علی عبدنا، قرآن مجید دے اندر تو کچھ شک ہے کنے تے نازل کیتے تھے اپنے بندے تے. اللہ تبارک و تعالی کو محبوب اور پیارا لفظ کیا عبد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دے بندے اور رسول ہیں، نہ کہ نور من نور اللہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی دے نور چوئے نعوذ باللہ. اللہ تبارک و تعالی نے چیزیں تو پاک ہے، نور من نور اللہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی دے بندے ہیں. اور سورہ جن دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے لفظ عبد ذکر فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، جس ویلے اللہ تبارک و تعالی دا بندہ کھڑا تھے اللہ تبارک و تعالی نے عبداللہ اللہ تبارک و تعالی دا بندہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمانہ دی سیر فرمائیے
خود ارشاد فرمائیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے جس ویلے آپ پہلے آسمان سے پہنچن دروازہ کھٹکھٹائے، پوچھا کہ کون ہے تسا کون ہے وے؟ جبریل امین نے آکھے کہ میں اور تورے نال آپ دے نال کون ہے؟ جبریل امین نے آکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے پوچھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا آیا کہ سڈیا گے بلایا گے؟ انہوں نے آکھے جی ہاں بلایا گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور خوش آمدید آکھے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ دا آمنا مبارک ہوئے تو توں آسمان دا دروازہ کھول دیتا کہ اتھا ملاقات کھئیے سیدنا آدم علیہ السلام نے، سیدنا آدم علیہ السلام نے ملاقات کھئیے اور سلام آکھے نے، سلام دا جواب دیتے نے اور آکھے نے مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح، نیک بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید، نیک نبی کو خوش آمدید دعائے خیر فرمائے نے۔ ایویں دوجے آسمان تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام آپ دے نال دروازہ کھٹکھٹایا گئے، کون؟ جبریل امین، تورے نال کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گئے سڈیا گئے؟ انہوں نے آکھا جی ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتھا ملاقات کیتے نے، سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دے نال دوجے آسمان تے، ایویں تیجے آسمان تے سیدنا یوسف علیہ السلام نال ملاقات کیے، چوتھے آسمان تے سیدنا ادریس علیہ السلام نال، پنجویں آسمان تے سیدنا ہارون علیہ السلام نال، چھٹے آسمان تے سیدنا عیسیٰ علیہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات کیے، ستویں آسمان تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات کیے، اور سدرۃ المنتہا تے جس ویلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج دی رات جنت اور دوزخ آپ کو دکھائی گئی ہے، جس ویلے دوزخ دا نظارہ کچھ نے جہنم دا، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہاں دے زبانوں کو اور ہونٹاں کو کٹیا ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے جبریل امین یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آکے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا کے اندر غیبت اور چغلی کرے ہیں، دنیا کے اندر غیبت اور چغلی کرے ہیں، انہیں کو یہ سزا ملتی ہے جہنم کے اندر۔ جنت کا نظارہ دکھرایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور مہمان نوازی کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، مہمان نوازی انہیں اندر ایک دے اندر شراب آئی، ترائے برتن پیش کیتے گئے، ایک دے اندر شراب، دوجے برتن دے اندر دودھ ہے، تیجے برتن دے اندر شہد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند کیتے ہیں، حالانکہ وہ جنت دے چیزاں، جنت دے اندر شراب کو پسند نہیں کیتا، جنت دی شراب آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند کیتے، اور آخیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کو پسند کیتے، فطرت دے اندر انسان دی فطرت دے اندر یہ چیزیں شامل ہیں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شراب کو پسند کرے نا کہ آپ دی امت گمراہ کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کو پسند کیتے، ایویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی دے طرفوں 50 نمازوں کا تحفہ دیتا گیا۔ رستے سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات کیے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے آکے کہ اے اللہ کے رسول میں اپنی امت کو آزما چکا، امت لوگوں کو آزما چکا،
تاری امت لوگ یہ نماز کہنا پڑھ سکتے ہیں 50 نمازاں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بنو انہیں اندر تخفیف کروا کے آؤ، کمی کرا کے آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کو گن میں 5 نمازاں کرنے 5 نمازاں رہ گئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات تھی، انہوں نے آ کے دوبارہ بنو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کو شرم نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوبارہ بننا، اور اعلان کر دیتا کہ یہ 5 نمازاں تمہاری امت سے فرض ہے۔ ہاں 5 نمازاں، لیکن انہاں دا اجر و ثواب 50 نمازاں دے برابر ہوسی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ دیتا گیا جن قدر نہیں، اس امت محمدیہ دے اندر قدر نہیں نماز دی۔ باقی جتنے احکامات ہیں اس زمین تے اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیتے ہیں، اور نماز دی اہمیت اور فضیلت دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمان دی سیر کرائی، اللہ تبارک و تعالی نے یہ تحفہ عطا فرمایا۔ نماز کئی حالت کے اندر معاف نہیں، کئی حالات کے اندر نماز معاف نہیں۔ آج دیکھو مسجدہ ویران ہے، اللہ تبارک و تعالی نے گھر ویران ہے، قسم و قسم دے پریشانی ہیں، بیماریاں ہیں، اے مصیبتاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کو چھوڑ دیتے تھے، ایسا نماز کو چھوڑ دیتے جنہاں سب تو اہم اسلام کا رکن ہے، کلمہ پڑھن تو بعد مسلمان تھیون تو بعد جیری نماز ہے، دوسرا رکن اسلام کا اہم رکن ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب تو پہلے نماز کا حساب کتاب اس قیامت ہے، سب تو پہلے نماز کا۔ اگر نماز ٹھیک گئی باقی انسان کے اعمال درستی ویسن، اگر نماز کے اندر کمی ہے، خرابی ہے، نماز کے اندر نقص ہے، باقی سارے اعمال تباہ و برباد۔ سب تو پہلے قیامت ہے نماز کا حساب کتاب ہے۔ اذان تھی ہے اسا ٹاپ تو مسجد سے تیرے کاروبار کے اندر مصروف ہے، مشغول ہو، نماز کئی حالت کے اندر معاف نہیں۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت کے اندر روح صحابہ کے ذریعے آس لینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف کے ہیں بیماری کی حالت کے اندر، اسا تندرست ہے، ٹھیک ہے، سب صحت ہے، لیکن مسجد کی طرف نہیں سے آنے، اللہ کے ذکر کی طرف نہیں سے آنے۔ کہ اہم تحفہ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے نماز والا، انہیں اندر توجہ نہیں، انہیں اندر بالکل توجہ نہیں، لہذا انہیں اندر توجہ کرنی چاہیے، ساتھوں نماز کو وقت پڑھنا چاہیے، انہیں اندر ساری کامیابی اور کامرانی ہے، انہیں اندر ساری کامیابی اور کامرانی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ اللہ تبارک و تعالی کو لٹھے نہیں یا نہیں لٹھا، انہیں اندر سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ معراج کے موقع پہ فرمینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کے اندر جی شخص نے آکے کہ اللہ تبارک و تعالی دی زیارت کی ہے، وہ شخص جھوٹا شخص، صحیح بخاری دی حدیث ہے، صحیح بخاری دی حدیث ہے، اور قرآن مجید کے اندر سورہ انعام کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار، کہ اللہ تبارک و تعالی کو کوئی آنکھ جو ہے احاطہ نہیں کر سکتی، اللہ تبارک و تعالی دا اللہ تبارک و تعالی دا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اور قرآن مجید کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہ عرض کیتا یا اللہ میں تو دیکھنا چاہتا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں تو کہنا دیکھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تجلی سے دیے پہاڑ پہ، اور پہاڑ ریزہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش تھی گئے، موسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ پہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تجلی سے دیے۔ اور اللہ تبارک و تعالی سارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو قیامت علیہ اہل ایمان دیکھ سکتے، مومن اور اہل ایمان دیکھ سکتے، صحیح معنی کے اندر جنہیں کا عقیدہ صحیح ہو سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آسمان تے جن 14ویں دا
چند ہونے انہیں اندر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ آسانی نہ دیکھ سکتے، انہیں اندر کوئی بھیڑ ہونی ہے نہیں، آسانی نہ دیکھ سکتے آسمان کو، آسمان تے چند کو 24 دن چند ہے، اور انہیں تشبیہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اہل ایمان میں دیکھ سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زیارت، لیکن دنیا کے اندر کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی نبی پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو۔ اور انہیں معراج کے موقع تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ترے چیزاں نال نوازا گیا، ترے چیزاں عطا کیتا گئے، 5 وقت کی نماز، 5 وقت کی نماز ایویں سورہ بقرہ کی آخری آیات یہ اللہ تبارک و تعالی نے معراج کے موقع پہ سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور تیسری چیز ان مسلمان کی مغفرت کا وعدہ جی مسلمان نے شرک نہیں کیا، شرک کی آلودگیاں تو پاک ہے، مشرک نہ ہی انہیں بخشش کے اللہ تبارک و تعالی ضرور ان کو بخشش ہے۔ جڑا بندہ شرک نہیں کرے گا، شرک دی حالت کے اندر موت ہو چکے، شرک دی حالت کے اندر موت ہے، انہیں بخشش نہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جتنا گناہ ہے نا سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالی کی مرضی ہے، چاہے کہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے، چاہے کہ سزا دے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے فرمایا کہ انہیں بخشش نہیں، ناقابل معافی جرم ہے۔ ہاں دنیا کے اندر شرک تو توبہ کیتے، بدعت تو توبہ کیتے، توحید کو صحیح معنی کے اندر اپنائے، توحید کو صحیح معنی کے اندر اپنائے، جب تک اللہ تبارک و تعالی دا مومن بندہ اور اہل توحید دنیا تے موجود ہیں، کہ آسمان دا نظام بالکل قائم ہے، زمین و آسمان دا نظام ایک قائم ہے، جس ویلے اس دنیا تے سارے مشرک رہ گئے سن، بدعتی رہ گئے سن، اس ویلے قیامت قائم نہ ہوئی سی۔ اگر ایک بندہ ہے، ایک بندہ اہل توحید، حدیث کے اندر آنے ایک بندہ اگر ایک ہے صحیح معنی کے اندر اللہ تبارک و تعالی دی توحید کو منن والا، شرک نہیں کرن والا، انہیں واسطے سورج نکل سی اور سورج غروب ہو سی۔ ایک بندہ دنیا تے قائم ہے، جس ویلے بندہ شرک کرے نے وہ اللہ تبارک و تعالی دی بغاوت، اللہ تبارک و تعالی دی غیرت کو لل کرے نے، جڑا بندہ شرک کرے نے اللہ تبارک و تعالی نے شرک جڑا کرے نے دنیا دے اندر وہ اگر صحیح معنی دے اندر توبہ کیتے، صحیح معنی دے اندر توبہ کیتے، شرک تو بچا رہے اور اپنا عقیدہ ٹھیک کیتے، نماز روزہ زکات حج تو پہلے کی نہ چیز ہے، نماز روزہ زکات حج تو پہلے بنیادی جی چیز ہے یہ کلمہ توحید ہے، کلمہ پڑھے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن انہیں تقاضے نہیں سے پورا کیا۔ کلمہ کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی معبود نہیں، عبادت کرنی ہے اللہ تبارک و تعالی کی، نظر و نیاز منت منوتی یہ سارے عبادتیں جتنے قسم ہیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے خاص ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑتے بیوہ سے کرے سوں وہ شرک کی وجہ سے، شرک ناقابل معافی ہے جب تک انسان توبہ نہ کرے۔ لہذا سبق یہ ہوئے معراج کا کہ ایسا صحیح معنی کے اندر مسلمان بنو، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ تحفہ عظیم عطا فرمایا، یہ عظیم تحفہ نماز والا، اور صحیح معنی کے اندر اپنا عقیدہ ٹھیک کروں اور صحیح معنی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی بسر کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساکو سارے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرماوے، اور عقیدہ اپنا ٹھیک کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرماوے، اور 5 وقت صحیح معنی کے اندر نماز پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ با جماعت نماز پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرماوے۔ واخر دعوانا